بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سی پکی اور پختہ توبہ ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی ہے؟ جس کے اندر 7 شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط، توبہ استغفار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور بات کر رہے ہیں اور زبان سے کلمہ کو نکلتا ہی نہیں اور باتیں جاری ہیں۔ اس تسبیح اٹھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ کتنے لوگ دعا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں کیا یہ دعا کرتا ہے، کیا اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے کہ یہ بہت روتا ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کرے۔ دوسری شرط، بدعت کو چھوڑے۔ جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں۔ ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ حتی یدعا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ تیسری شرط، الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑے۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھا کروں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین۔ جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا توبہ کرتا ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اور اس لیے سلف کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف قلبه۔ ہم استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا دل پہ بھی تو کچھ اثر ہو، دل پہ اثر ہوگا تو گناہ کو چھوڑیں گے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے، اعتراف کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ۔ بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کی جائے، بدعت کو چھوڑا جائے، گناہ کو چھوڑا جائے جس سے توبہ کیے، اور اعتراف کیا جائے۔ پانچویں شرط، اکیلا اعتراف نہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا جائے، نادم اور پریشانی کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار۔ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تم توبہ کر لو، اور توبہ یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے۔ شرمندہ ہوا جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ چھٹی شرط، العزم اللہ یعود فی، اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ جو سوچ ہے نا، آپ گناہ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، اگر کل آئی نہ تو پھر توبہ کا موقع ملا ہی نہ تو پھر۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔
والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، ولم یصروا، اصرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، عزم کرتے ہیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط، قیامت سے پہلے پہلے، موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہو۔ اذا عین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور روح نکل کے ہنسلی تک آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اور دوسری روایت میں آتا ہے ما لم یغرغل، اللہ تعالیٰ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ، ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعیہ كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، یہ بند نہیں ہوگا، اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن قیامت آئے گی۔